تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انما کلمہ حصر بیان کیا کہ بے شک توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کی قبول کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر انہی لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا واجب ہے کہ جو برا عمل کر لیں کسی جہالت کی وجہ سے۔ اور دیکھیں اللہ پر کچھ واجب نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور شفقت کی وجہ سے یہاں تلک فرما دیا۔ اور ایک معنی اس کا اکثر مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ علی اللہ کا معنی ادھر ہے من اللہ، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے وہ بھی انہی لوگوں کو دیتا ہے جو برے اعمال تو کر لیں لیکن جہالت کی وجہ سے، عمدن جان بوجھ کر نہ کریں۔ دیکھیں یہ ایک تفسیر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمدن اور جان بوجھ کر نہ کریں۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق ان لوگوں کو دیتے ہیں کہ جو جہالت کی وجہ سے کوئی برا کام کریں اور جان بوجھ کے عمدن نہ کریں، کہ جہالت سے کرنے والا بیچارہ ایک قسم کا معذور بھی ہے، اور جان بوجھ کے کرنے والا کہ جس کو اس بات کا علم ہے اس سے مواخذہ زیادہ ہوگا۔ تو مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ جو گناہ کو گناہ نہ جانے، مطلب اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ گناہ ہے اور وہ کر لے تو وہ جہالت ہے۔ اور دوسرا معنی جہالت کا یہ بھی کیا کہ جو شخص گناہ کے عذاب کو نہ جانتا ہو، مطلب یہ نہ جانتا ہو کہ اس گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا سخت اور شدید عذاب دیں گے، اور وہ گناہ کر لیتا ہے تو وہ بھی جہالت کے اندر آتا ہے۔ خیر یہ ایک بات ہو گئی۔ اور تفسیر ابن کثیر کے اندر حضرت امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے، اور ان نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجماع نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اجتماع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس بات پر اجتماع کیا، وَرَأَوْا أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أُسِيَ بِهِ فَهُوَ جَهَالَةٌ، کہ ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے وہ حقیقتاً جہالت، وہ جہالت ہے۔ مطلب ان کے اس قول کا مقصد اور مطلب یہ ہوا کہ جو شخص کوئی بھی گناہ کا کام کرے یا کوئی بھی گناہ کا کام اس کا کوئی مرتکب ہو جائے تو وہ ہی جہالت ہے، وہی جہالت ہے۔ تو اس قول کی وجہ سے، اور صحابہ کا اجتماع بھی نقل کر لیا، صحابہ کا اجماع بھی نقل کر لیا اس بات پر کہ صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کا کام حقیقتاً جہالت ہے۔ تو پھر اس آیت کا معنی وسیع ہو گیا، اور مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے اس کے اندر تھوڑی نرمی آ گئی کہ دیکھیں ہر بندہ جو گناہ کو جانتے ہوئے بھی کرے گا کہ یہ گناہ ہے لیکن پھر بھی کر لے گا تو وہ بھی جہالت کے اندر شمار ہوگا، اور وہ بھی اس آیت کے اندر داخل ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی توبہ کو قبول کرے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل